الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا واختار في الأنبياء نبينا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم وعزمه وكرمه وشرفه في سائر المخلوقات وآتاه القرآن ليهديكم إلى سبيل النجاة وإلى أعمال الصالحات والصلاة والسلام على سيد الكونين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر کے آقا نامدار دونوں عالم کے مالک و مختار تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ شام کائنات کے بدر الدجا صبح کائنات کے شمس الضحیٰ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ نہایت ہی مؤدبانہ و مشفقانہ انداز میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد المعدن الجود والکرم منبع علم والحکم وعلى آلہ وصحابہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. قابل مبارکباد ہیں آپ تمامی حضرات کہ آپ تمامی حضرات نے حصہ لے کر کے اس محفل کا انعقاد کرایا اور اس سے کہیں زیادہ قابل ستائش قابل مبارکباد ہمارے گاؤں کے وہ طالبان علوم نبویہ ہیں جنہوں نے اس کڑی ٹھنڈک میں اس کڑی سردی میں محنت و مشقت کر کے اور چندہ وغیرہ کر کے اس محفل کو منعقد کیا. آپ حضرات ان بچوں کے لیے اور ان کے مستقبل کے لیے دعائے خیر کریں کہ اللہ رب العزت ان کے علم میں اور ان کے عمل میں ترقی عطا فرمائے. آج یہ جو رونق اور یہ رنگت ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے یہ رونق اور رنگت علماء مصطفیٰ اور عاشقان مصطفیٰ جو دن رات بڑی محنت کر کے علم دین کو حاصل کرتے ہیں اور علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ خود بھی آگے بڑھتے ہیں اپنے مستقبل کو روشن کرتے ہیں اور اپنے گاؤں اور اپنے سماج کو اپنی قوم کو آگے بڑھانے کی کوشش کیا کرتے ہیں. اگر یہ بچے علم نہ حاصل کرتے اور جہالت کی تاریکی میں اگر بھٹکتے رہتے تو یہ رونق اور رنگت آپ کے مقدر میں نہ ہوتی. لیکن جن کے والدین کریمین نے اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجا ان کی محنت اور مشقت رنگ لائی کہ آج اور ہم اور آپ یہاں پر ایک جگہ پر اکٹھا اور یہ محفل جس نام سے منعقد ہے تحفظ ناموس رسالت یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و حرمت پر پہرا دینا اس کی حفاظت و صیانت کرنا جو ہر ایک مومن کی اور ایک امتی کی ذمہ داری ہے اسے اگر نبھایا جا سکتا ہے تو عاشقان مصطفیٰ بن کر کے غلامان مصطفیٰ بن کر. لہذا آپ حضرات
بچوں کو سپورٹ کریں اور ان کے لیے دعائے خیر کریں کہ اللہ رب العزت انہیں آگے چل کر ان کے مستقبل کو روشن کرے۔ شاعر کہتا ہے کہ اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا، اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا، رفعت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا، خود رب کائنات نے روشن کیا جسے پھونکوں سے وہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے وہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ حیثیت کے سنی مسلمانوں، آج ہمارا جلسہ جس وجہ سے منعقد ہے تحفظ ناموس رسالت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و حرمت اور ان کے تقدس پر پہرا دینا، یہ آج کا نہیں بلکہ ہمارے صحابہ کرام کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ نے توحید و رسالت کے پیغام کو عام کرنا چاہا، اس وقت سے لے کر کے آج تک دنیا ان کی حرمت و تقدس کو پامال کرنا چاہتی ہے، نبی کے عظمت کو اور نبی کی رفعت کو گرانا چاہتی ہے۔ میرے پیارے لیکن قربان جائیے جس کی عظمت و حرمت پر اللہ رب العزت پہرا دیتا ہو، جس کی عظمت و حرمت پر یہ امت محمدیہ پہرا دیتی ہو، جس کی عظمت و رفعت پر تمام پر خالق کائنات کی چیزیں پہرا دیتی ہو، میرے پیارے اس کی عظمت و حرمت پر کوئی بھی آج نہیں آ سکتی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت میرے نبی کی اور میرے نبی کی شان و عظمت میں کوئی کمی نہیں لا سکتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت میرے نبی کے فرمان کو اور ان کے ذکر کو بلند کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے مقام کو آپ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جس کی پہراداری اللہ رب العزت کرتا ہو میرے پیارے، دنیا کے کفار چاہیں کہ نبی کی شان کو گھٹا دے، دنیا کے گستاخان رسول یہ چاہیں کہ نبی کی عظمت و حرمت کو پامال کر دے، تو قطعاً و قطعاً میرے نبی کی شان و عظمت کو گرا نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کافر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اللہ کے چراغ کو اپنے منہ سے بجھا دیں، لیکن واللہ متم نورہ، اللہ رب العزت اپنے نور کو پورا فرمانے والا ہے، کامل فرمانے والا ہے۔ ولو کری الکافرون، اگرچہ کافر اس بات کو ناپسند کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زمانے میں ایک ولید نامی کافر شخص تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل لوگ بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، یہ بات عام ہے، ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں 360 بت تقریباً سجا کر کے رکھے ہوئے تھے، جو خدائے تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ وہ لوگ ان بتوں کی عبادت کیا کرتے۔ تو ایک ولید نامی کافر شخص تھا، اس کے پاس بھی ایک بت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام توحید اور پیغام رسالت کو عام کیا کہ اللہ ایک ہے، یہ لوگ خدا نہیں ہو سکتے، جو اپنے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہیں ہانک سکتے، اپنے جسم پر رینگنے والے ایک کیڑے کو نہیں ہٹا سکتے، ایک مچھر کو نہیں بھگا سکتے، تو وہ لوگ تمہاری حفاظت و صیانت کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی پیغام عام کر رہے تھے۔ ولید نامی شخص کے گھر پر جو بت تھا جس کی وہ عبادت و ریاضت کرتا تھا، روز اسے سجدہ کیا کرتا تھا، اچانک اس کے بت سے آواز نکلنے لگی اور بت بولنے لگا۔ نبی فرماتے اللہ ایک ہے، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، قرآن اللہ کا مقدس کلام ہے، تو یہ بت اس کے خلاف گواہی دیتا۔ کافر تو ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، اب بت بھی بولنے لگا، حیرت مچ گئی۔ بت کہنے لگا کہ محمد بن عبداللہ جھوٹے ہیں،
وہ اللہ کے نہ بندے ہیں نہ اور اللہ کے رسول ہیں، خدا کوئی نہیں ہے۔ قرآن جو وہ سناتے ہیں وہ اللہ کا مقدس کلام نہیں۔ اب وہ بت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف گواہی دینے لگا۔ جب ولید نامی کافر شخص نے سنا کہ یہ بت محمد بن عبداللہ کے لائے ہوئے پیغام کے خلاف چل رہا ہے، بڑی خوشی ہوئی۔ جتنے کفار تھے نبی کے خلاف تھے، سب لوگوں میں اس نے اعلان عام کروا دیا کہ میرے گھر بت ہے وہ بولتا ہے۔ دو چار بڑے بڑے سرداران قریش کو گھر لے کر کے آیا، بت نے وہی گواہی دی، محمد بن عبداللہ جھوٹے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، خدا کوئی نہیں ہے، یہ جو کلام کہتے ہیں اللہ کا ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اب رؤسائے قریش اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن خوشی منانے لگے کہ اب تو ہمارا بت بھی گواہی دینے لگا، ہمارے پاس ثبوت ہو چکا ہے، ہمارے پاس ایک ثبوت موجود ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے جھٹلا نہیں سکتی ہے۔ تمام تر قبیلے والوں کو بلایا، تمام تر علاقے والوں کو بلایا، بلانے کے بعد بت والے کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو ہمارا یہ بت آج گواہی دے گا کہ محمد بن عبداللہ جھوٹے ہیں میرے پیارے، لیکن وہ بت جو کل کہہ رہا تھا کہ محمد بن عبداللہ جھوٹے ہیں، یہ اللہ کی جو بات کرتے ہیں، اللہ کے مقدس کلام کی بات کرتے ہیں، وہ اللہ کا مقدس کلام نہیں ہے۔ اس دن جب تمام تر لوگ جمع ہو گئے، مکہ کے تمام تر لوگ اکٹھا ہو گئے میرے پیارے، تو جو بت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو گھٹانا چاہتا تھا، وہی بت اپنی زبان سے بولنے لگا کہ محمد بن عبداللہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ ایک ہے، اللہ نے انہیں بھیجا ہے اور اپنا مقدس کلام لے کر کے بھیجا ہے میرے پیارے۔ جب تمام تر قبیلے والوں نے سن لیا تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت پر اور ان کی شان پر ایک اور مہر لگا دی میرے پیارے۔ میرے پیارے اتنا ہی نہیں، آخرکار جب تمام لوگ وہاں سے واپس ہونے لگے، واپس ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بھی خبر پہنچی کہ یہ ایک بت ہے جو ہمارے خلاف گواہی دیتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رستے سے آ رہے تھے، ایک گھوڑ سوار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سے گزرتا ہے اور عرض کرتا ہے السلام علیکم یا نبی اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سلام کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں آخر تم کون ہیں، تم کون ہو؟ اس کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی اور اس تلوار سے خون گر رہا تھا، خون ٹپک رہا تھا میرے پیارے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے ہی پوچھا، اس گھوڑ سوار نے جواب دیا کہ اے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جناتوں کا سردار ہوں اور میں کئی دن سے غائب تھا، میں کہیں دوسری جگہ پر گیا ہوا تھا، اتنے میں ایک شیطان بت اور ایک کافر جو ہے جنات ایک بت کے اندر گھس کر کے آپ کی شان پر اور آپ کی عظمت پر آپ کی شان کو گھٹانا چاہ رہا تھا۔ آج اس نے تمام تر لوگوں کو بلایا تھا کہ تمام لوگوں کو دکھائے کہ محمد بن عبداللہ جھوٹے ہیں، جو پیغام لا کر کے سناتے ہیں ان کا پیغام جھوٹا ہے۔ آج میں نے اس بت کو قتل کر دیا، آج میں نے اس جنات کو قتل کر دیا ہے اور اس بت کے اندر خود گھس کر کے میں نے آپ کے پیغام کو اعلان کر دیا ہے اور توحید و رسالت کے پیغام کو سنا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان تو انسان، جنات بھی میرے ناموس پر پہرے دے رہے ہیں، میری شان اور تقدس کو، عظمت اور ان کی بلندی کو بلندی پر لے کر کے جا رہے ہیں میرے پیارے۔ اس واقعے کو سنانا مقصود نہیں ہے میرے پیارے، بلکہ اس سے درس عبرت حاصل کرنا ہے کہ جب جناتوں کا بادشاہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور حرمت پر پہرا دے رہا ہو، تمام تر امت محمدیہ نبی کی عظمت اور شان پر پہرا دیتی ہو، خود رب کائنات نبی کی شان پر پہرا دیتا ہو، تو کوئی کافر میرے نبی کی شان و عظمت کو کیسے گھٹا سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت میرے نبی کی شان کو گھٹا نہیں سکتی۔ اور اس بت نے اور اس جنات نے اس کافر بدبخت کو قتل کر کے پیغام ہمیں دے دیا کہ نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کی سزا صرف موت ہے، اس لیے اس کے سر کو تن سے الگ کر دو۔
تو آج ہم تمامی حضرات جو اکٹھا ہوئے ہیں وہ اس لیے اکٹھا ہوئے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت پر پہرا دیں میرے پیارے۔ جب ساری کائنات نبی کی شان پر عظمت پر پہرا دے رہی ہے تو ہم اور آپ جو نبی کے غلام ہیں، نبی کے عاشق ہیں، نبی کے امتی ہیں، وہ نبی کہ جب دنیا میں کوئی ہمارا پرسان حال نہ ہوتا تھا تو نبی ہماری دعائیں سنتا تھا، گریہ وزاری ہمارے لیے کرتا تھا، اور میدان محشر میں جب کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا تو یہی ہمارے نبی کہیں گے انا لہا انا لہا، اے میرے امتیوں میرے قریب آ جاؤ، میرے پاس چلے آؤ، تمہاری شفاعت کے لیے میں ہوں، تمہاری مغفرت کے لیے میں ہوں۔ تو کیوں نہ اس نبی کی شان و عظمت پر پہرا دیا جائے اور اپنی گردن کو نبی کی شان میں قربان کر دیا جائے میرے پیارے۔ آپ حضرات اس لیے اکٹھے کیے گئے ہیں، ہمارے شورا اور ہمارے خطبہ جتنے بھی لوگ تھے تمامی لوگ حاضر ہو چکے ہیں میرے پیارے۔ آپ حضرات ان کے نورانی بیانات اور نعت و منقبت کو سنیں اور اپنے قلوب اور اذہان کو منور و مجلہ فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و حرمت کا پہرے دار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔